بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے میں نے دونوں سٹوریز بڑی اہم ہیں۔ حسب معمول حکومت نے بالآخر مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے کہ ہم نواز شریف صاحب کو واپس نہیں لا سکتے۔ یہ کیا چکر ہے؟ اور دوسری سٹوری، اپوزیشن کو لانگ مارچ جلد بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جناب پہلی سٹوری کہ حکومت نے مان لیا ہے۔ حکومت کے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب، نئے وزیر داخلہ، انہوں نے آخرکار تسلیم کر لیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس نہیں لایا جا سکتا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا ہے کہ ایسی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ابھی تک نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے۔ شیخ رشید صاحب جو کہ یوں سمجھ لیجئے کہ وزیر اعظم کے بعد سب سے اہم ترین وزارت ہوتی ہے وزارت داخلہ، یہ ان کی بڑی ٹھاٹھیں مارتی ہوئی خواہش تھی جو جس طریقے سے پوری ہو گئی، اب آخر پہ بھی پوری ہوئی، بے شک وہ اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں، لیکن پوری ہو گئی۔ انہوں نے کہا برطانیہ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ جس سے نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے۔ اچھا، شیخ صاحب اپنے انداز کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، انہوں نے کہا ان کو اللہ ہی واپس لا سکتا ہے، ہم تو نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہا، اور انہوں نے جناب اپنی اس مجبوری کا بھی اظہار کیا اور اس برملا اظہار کیا اور اس مجبوری کا اعتراف بھی کیا۔ انہوں نے کہا ہم تو اسحاق ڈار صاحب کو بھی نہیں لا سکے، تو نواز شریف صاحب کو ہم کیسے لا سکتے ہیں؟ تو بھائی پھر یہ جو ہر دوسرے ہفتے آ کے شہزاد اکبر صاحب یوں کر کے یہ کاغذ پیپر لہراتے تھے یا ابھی تک بھی لہرا رہے ہیں، تو وہ قوم کا وقت ضائع کیا یہ قوم کو بیوقوف بنانے کے مترادف نہیں ہے؟ تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ جناب آج یہ ہو گیا، کل وہ ہو گیا، پرسوں یہ ہو گیا، بس برطانیہ تو ان کو ڈپورٹ کرنے والا ہے بس۔ تو بھائی اب قوم کو پوچھنا چاہیے، اب عدالتوں کو بھی، معزز عدالتوں کو بھی پوچھنا چاہیے، اب بہت سارے اور لوگوں کو بھی پوچھنا چاہیے کہ یہ کیا قوم کو جس کی مرضی آئے اس طریقے سے بیوقوف بناتا رہے۔ اچھا، دوسری بات، ہر دوسرے ہفتے تو شہزاد اکبر صاحب یوں آ کے کاغذ لہراتے تھے، اور ہر دوسرے مہینے جناب کسی نہ کسی جلسے میں وزیر اعظم صاحب بھی کہہ دیتے تھے، یا ہم خبر سنتے تھے کہ جناب کیبنٹ کی کابینہ کی میٹنگ میں جناب وزیر اعظم صاحب نے اس طریقے سے ہدایت کر دی ہے کہ نواز شریف صاحب کو جلد لانے میں جلدی کی جائے اور بہت جلدی کی جائے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، تو پھر یہ کیا ہے بھائی؟ بات صرف اتنی سی تھی کہ برطانیہ کے ساتھ ٹریٹی آف ایکسٹراڈیشن پاکستان کی ہے نہیں، یعنی پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ایکسٹراڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، ملزمان کی حوالگی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ تو بچے کو بھی پتا تھا نا کہ اگر ملزمان کی حوالگی کا کسی ملک کے ساتھ آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہے تو پھر ایک عام ملزم بھی حوالے نہیں ہو سکتا، 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ اپنی کریڈیبلٹی خیر سے حکومت کی کریڈیبلٹی وہ اتنی رہ گئی ہے کہ کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی ملک نہیں اعتبار کرنے کو تیار۔ نیب نے 50 ملکوں کو خط لکھے، کسی 5 کے بھی جواب نہیں آیا۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے اسی سے ہیومن رائٹس کے سارے ادارے نیب کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھا چکے ہیں۔ سپریم کورٹ سمیت 5 ہائی کورٹس نیب کو رگڑا پلا چکے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے اس سے پورے فیصلے آئے ہیں جو چھترول کر کے رکھ دی ہے نیب کی۔ تو پھر حالت تو یہ ہے، ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ چیئرمین نیب کے علاوہ کوئی ایک بندہ بتا دیں جو نیب کی تعریف کرتا ہو۔ تو پھر حالت یہ ہے، جب آپ کی اپنی کریڈیبلٹی یہ ہو، جب آپ کی نیب پر اپنے ملک کے اندر کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہ ہو تو باہر والے کیسے اعتبار کریں گے؟ کس طریقے سے وہ آپ کو جناب حوالگی کا وہ حوالے کریں گے، چاہے وہ ملزمان ہوں یا چاہے وہ مجرمان۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو مجرمان بھی ہوں ان کے مجرم پن پر بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ کیسے ہو رہا ہے۔ یعنی کبھی کو پاناما سے اقامہ نکل آیا، کبھی اللہ بخشے وہ جناب ارشد ملک صاحب
ان کا وہ پھر ویڈیو نکل آتی ہے، کبھی ان کے کوئی ایفیڈیوٹ میں کوئی پٹھی سیدھی باتیں نکل آتی ہیں، وہ اس پہ بھی میں الگ سے ایک ویڈیو کروں گا۔ اچھا برطانیہ، اب حالت یہ ہے، اب آپ اندازہ کیجئے ذرا، اس کا ذرا اندازہ کیجئے گا کہ برطانیہ اور پاکستان کے سفارتی تعلقات میں ابھی آپ نے کچھ سنا بھی ہوگا، کچھ اور بھی یوٹیوبر سے بھی، کچھ اور میڈیا، سوشل میڈیا سے بھی، کہ سفارتی تعلقات میں کچھ تناؤ ہے۔ کیا وجہ تھی؟ بھائی یہ ہے کہ ایک برطانیہ کا ایک معروف جریدہ ہے دی سن، اس کی ایک سٹوری، انہوں نے کہا کہ تقریباً کوئی یہ کچھ عرصہ پہلے 3 درجن، تقریباً مہینہ 1.5 مہینہ پہلے 3 درجن کے قریب غیر قانونی تارکین وطن جو پاکستان سے گئے تھے برطانیہ، وہاں پر پکڑے گئے۔ برطانیہ نے جہاز بھر کے کوئی 3 درجن کے قریب، ٹھیک ہو گیا نا، 30-35 لوگ انہوں نے پیچھے بھجوایا۔ اور یہ کارنامہ کس نے انجام دیا جناب؟ ٹھیک ہے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی 3 درجن غیر قانونی تارکین وطن کو برطانیہ نے واپس بھجوایا پاکستان، اور پاکستان نے وہ فلائٹ منسوخ کر دی، ان کو واپس بھیج دیا کہ جی جاؤ آپ برطانیہ واپس جاؤ، پاکستان نہ آؤ۔ اور یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ وہی شہزاد اکبر صاحب جو یوں کاغذ لہراتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بارے میں سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں بہت کچھ لکھ چکی ہے، جن کے اس یونٹ کے بارے میں وغیرہ، ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا ریکوری یونٹ کے بارے، پتہ ریکوری تو ابھی تک کچھ نہیں ہوئی، قوم کا پیسہ ہی تباہ برباد ہو گیا ہے۔ اچھا یہ کارنامہ کیا کیوں شہزاد اکبر صاحب نے، اور حکومت پاکستان نے وہ پرواز کیوں منسوخ کی؟ کہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ پہلے نواز شریف کو بھیجو، بعد میں ان بندوں کو بھیجو، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ ہماری سنجیدگی کا اندازہ تو لگائیے، دنیا کیا کہے گی کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں۔ یہ ہماری سنجیدگی کا عالم ہے کہ جیسے کوئی بچہ نہیں ضد کرتے کہ جی فلاں پہلے آپ یہ کام کر دیں تو میں یہ کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کوئی پتہ ہی کوئی نہیں ہے کوئی سفارتی آداب کا، پتہ ہی کوئی نہیں ہے کوئی بین الاقوامی قوانین کا۔ یعنی یہ پرواز کوئی تقریباً 20 اکتوبر کے آس پاس آئی یا 20 اکتوبر کو ہی آئی، کلیئرنس نہیں دی گئی، عین وقت پر انکار کر دیا گیا، وہ واپس چلے گئے، ان کو ادھر ڈیٹینشن سینٹر میں واپس رکھا گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ تعلقات میں تناؤ آ گیا، کیونکہ اس پرواز کی منسوخی سے برطانیہ کو کوئی 3 لاکھ پاؤنڈ یعنی تقریباً کوئی 6.5 کروڑ پاکستانی کا نقصان ہو گیا، پاکستانی روپے 6.5 کروڑ، اور ان کا 3 لاکھ پاؤنڈ۔ اب برطانیہ کی وزیر داخلہ نے بھی خط لکھا، اور اس نے یوں سمجھ لیں کہ اگر میں سیٹھی صاحب کی زبان بولوں تو وہ کہیں گے کہ انہوں نے ٹھینگا دکھا دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی برطانیہ نواز شریف صاحب کو واپس کرنے میں بین الاقوامی قوانین کو مد نظر رکھے گا، ٹھیک، یعنی ہمیں جو بین الاقوامی قوانین کہیں گے ہم قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے، آپ کے کہنے پہ نہیں چلیں گے کہ نواز شریف صاحب کو واپس بھیجیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نہ ہی سمجھیں پھر، ٹھیک ہے نا۔ وہ تو نہیں، انہوں نے کہا کہ ڈیپورٹ تو نہیں کر سکتے ایسے، ہم تو قوانین کے پابند ہیں، ہم تو بین الاقوامی قوانین کے پابند ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ 3 درجن کے قریب غیر قانونی تارکین وطن کہ جو آ رہے تھے، برطانیہ ان کو بھیج رہا تھا ڈیپورٹ کر کے کہ جی یہ آپ کے غیر قانونی طور پر لوگ ہمارے پاس آ گئے ہیں، ان کو واپس لیجئے۔ انہوں نے کہا واپس نہیں لیتے، ان کو واپس کرو، پہلے نواز شریف کو بھیجو۔ اب آپ کو اپنی قانونی آئینی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی ٹریٹی آف ایکسٹریڈیشن ان کے ساتھ سائن ہوا ہی نہیں ہے، ملزمان کی حوالگی کا کوئی معاہدہ ہے ہی نہیں، تو پھر آپ بچوں کی طرح کیا ضد کر رہے ہو؟ ابھی آپ کے وزیر داخلہ مان چکے ہیں کہ ان کو اللہ لائے تو لائے، ہم تو نہیں لا سکتے، ہم تو اسحاق ڈار صاحب کو نہیں لا سکے۔ تو ایک بندہ کچھ کہہ رہا ہے حکومت کا، دوسرا کچھ کہہ رہا ہے، خیر یہ ایک رواج بن گیا ہے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان کی جو رپورٹیں تھیں وہ جعلی ہیں نواز شریف صاحب کی، یاسمین راشد صاحب ڈٹ گئی، انہوں نے کہا کون کہتا ہے جعلی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ تو اصلی ہیں۔ اب آپ اندازہ کریں اسی طرح سے فیاض الحسن چوہان صاحب اور کبھی جو ہے نا فواد چودھری صاحب یہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی شیخ رشید صاحب اور کوئی دوسرے فواد چودھری صاحب وہ آمنے سامنے آ جاتے ہیں، کبھی جناب شیخ رشید صاحب اور شہزاد اکبر صاحب وہ بیانات کی حد تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔
خود وزیر اعظم کے ساتھ بہت سارے لوگ آمنے سامنے آ جاتے ہیں، تو پھر یہ کیا، یہ کون سی صورتحال ہے؟ یہ کون سا بچگانہ پن ہے؟ میں سمجھتا ہوں، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا۔ اب دوسری خبر پہ آ جائیں جناب۔ میں نے کہا تھا نا کہ اپوزیشن کو ہو سکتا ہے لانگ مارچ جلدی کرنا پڑے، ایسا کیوں ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، بہت ہی اہم بات ہے۔ دیکھیں، وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے استعفے دیے اپوزیشن نے تو ہم الیکشن کروا دیں گے، ٹھیک۔ اب یہ ایک اور معذرت کے ساتھ مبینہ طور پر غیر ذمہ دارانہ بیان ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 400-450 یا 450 استعفے آئیں اور آپ الیکشن کروا دیں۔ از اٹ پاسبل؟ یہ ممکن ہے؟ آپ کے کوئی 30-35 ٹوٹل استعفے تھے اور ان پر بھی ضمنی الیکشن نہیں ہوئے، کیوں؟ اس کی اور بھی وجوہات تھیں، لیکن یہ بھی سب سے بڑی وجہ کہ اگر استعفے ایک دفعہ قبول ہو گئے تو پھر تو کشتیاں جل جاتی ہیں نا، پھر تو ڈیفینیٹلی لوگ پارلیمنٹ میں آتے نہیں ہیں، پھر تو گھروں میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں، پھر تو وہ سڑکوں پہ ہوں گے، پھر تو وہ سڑکیں بھی بند کریں گے، پھر وہ پورا پاکستان بند کریں گے، سارا کو یہی ہوگا نا۔ اسی وجہ سے، اسی لیے تو مریم نواز صاحب نے کہا کہ آپ انتخابات کرائیں گے اور ہم چوڑیاں پہن کے گھر بیٹھے رہیں گے۔ آپ کا خیال ہے؟ اب سینٹ الیکشن جناب کہا کہ قبل از وقت ہوگا، اب اس پہ بھی ٹھن گئی ہے اپوزیشن میں اور حکومت میں۔ نون لیگ نے کہا ہے ہم عدالت جائیں گے اگر قبل از وقت ہوا۔ تو بھائی جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، دونوں حکومت بھی اپوزیشن بھی بند گلی میں آتے جا رہے ہیں، آپشنز کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب ابھی تک دونوں اپنی پوزیشن پہ برقرار ہیں، گو کہ حکومت نے کچھ مذاکرات کی بات کی ہے، لیکن پھر وہی کہتے ہیں جناب ہم NRO نہیں دیں گے، ہم اس پر نہیں کریں گے اور اس پر کریں گے، اور اپوزیشن بھی ڈٹی ہوئی کہ جب تک استعفیٰ نہیں آتا تب تک کوئی مذاکرات ہیں کوئی نہیں ہے۔ یہ PDM کا جو سٹانس ہے، اب اس نے بھی سٹانس ایک بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑا سٹانس لے لیا ہے۔ اب اس سے وہ اگر پیچھے ہٹتے ہیں وہ ناممکن ہے ان کا عوام ان کی چھت رول کریں گے۔ اب آپشنز بہت کم ہو رہے ہیں۔ حکومت اب دیکھیں، اگر حکومت قبل از وقت یہ سینٹ کے الیکشن کراتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات بھی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بھائی وزیر اعظم صاحب کو یا حکومت کو کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ قبل از وقت، وقت سے پہلے یا وقت کے بعد یا اس طریقے سے الیکشن کے بارے میں یہ وہ کرے، کوئی بیان دے یا کوئی فیصلہ کرے؟ وہ فیصلہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ایک اٹانومس باڈی ہے، وہ تو ایک خود مختار ادارہ ہے۔ یہاں پہ بہت سارے خود مختار ادارے، یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ ہیں تو نام کے خود مختار، اختیار تو کسی اور کے پاس ہوتا ہے نا، وہ ویسے ہی خود مختار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا چلیں، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے، جیسے نیب خود مختار ہے، کہنے کو تو خود مختار ہے نا، ٹھیک۔ اچھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے، تو پھر حکومت کابینہ میں بیٹھ کے، کابینہ کے اجلاسوں میں بیٹھ کے سینٹ کے الیکشن قبل از وقت کرانے کی بات کیوں کر رہی ہے؟ بھائی بات تو بڑی ایک لاجیکل بات ہے نا۔ اب اس پہ بھی قانونی اور آئینی ماہرین تقسیم ہو گئے ہیں جناب کہ قبل از وقت ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، اگر ہو بھی سکتے ہیں تو کب سے ہو سکتے ہیں، کس تاریخ سے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا پروسیس 1 مہینے کا لگتا ہے، وہ جو سارے نامینیشن پیپرز وغیرہ سارا وہ تقسیم ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے شو آف ہینڈ پہ بھی تقسیم ہو گئے ہیں۔ ابھی سے اٹارنی جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ کا تو میں نے کہا ہی نہیں ہے، وہ تو میں نے اوپن بیلٹ کا کہا ہے، سیکرٹ بیلٹ کی بجائے اوپن بیلٹ کا، شو آف ہینڈ کا تو نہیں کہا۔ تو یہ ساری جو منہ شگافیاں ہیں، یہ آپ اندازہ کیجئے نا، یہاں پر تو ایسی صورتحال ہوتی ہے جناب، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے خود دیکھا کہ یہاں پر کتنے آرمی چیف ایکسٹینشن لے چکے یا اپنے آپ کو ایکسٹینشن دے چکے۔ کیانی صاحب بھی 2 دفعہ ایکسٹینشن خیر سے زرداری صاحب سے لے چکے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد جو ہے نا، اس سے پہلے دیکھیں تو مشرف صاحب اپنے آپ کو ایکسٹینشن دیتے رہے، اس سے پہلے دیکھیں ضیاء صاحب بھی دیتے رہے، اس سے پہلے دیکھیں ایوب صاحب بھی دیتے رہے، مطلب ایکسٹینشن لیتے رہے، خود دیتے رہے اپنے آپ کو۔ لیکن جب باجوہ صاحب کی باری آئی ایکسٹینشن لینے کی، رحیل شریف صاحب نے بھی کوشش کی تھی، وہ تو ملی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب باجوہ صاحب کی باری آئی، کیس آ گیا سپریم کورٹ میں، قوم کو پتہ چلا کہ ایسا تو کوئی قانون اور آئین تھا ہی نہیں کہ ایکسٹینشن آپ لیتے جاؤ۔
پتہ چلا پچھلے کتنے لے چکے ہیں. تو بھائی یہاں تو قانون اور آئین کوئی نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتی رہتی ہے باتیں. تو یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ضمنی ہو جائیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن پہلے ہو جائے گا سینٹ کا، آپ کہہ رہے ہیں کہ شو آف ہینڈ ہو جائے گا، اور کچھ قانونی اور آئینی ماہرین ہوں گے جو آپ کو مشورے دیں گے پٹھے سیدھے، کچھ ان کو پٹھے سیدھے دیں گے. تو یہاں پر قانون اور آئین ہوتا ہے موم کی ناک کی طرح، ٹھیک ہو گیا، اس کو مروڑ کے جدھر لگا دو. سمجھ آ گئی نا آپ کو نا؟ تو اب بھائی اپوزیشن نے کہا ہے کہ ہم تو جناب اس کے لیے عدالت جائیں گے. اچھا اگر وہ عدالت جاتے ہیں، جو میرا پیوٹل پوائنٹ تھا، جو میرا مرکزی نقطہ تھا، جس پر میں نے کہا کہ یہ لانگ مارچ تو جلدی بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ عدالت جاتے ہیں، مثلا اپوزیشن اگر عدالت جاتی ہے اور ان کو عدالت سے ریلیف بھی نہیں ملتا بالفرض، تو پھر کیا ہوگا؟ اپوزیشن کو تو حکمت عملی بدلنا پڑے گی، کیونکہ اگر یہاں سینٹ کے الیکشن کا جلدی ہو جاتا ہے اعلان، اور اگر اپوزیشن اگر جلدی ہو جاتا ہے تو پھر اپوزیشن تو کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے گی نا. لیکن اگر اپوزیشن نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے تو پھر تو سارے کہیں گے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو سارا کوئی، آپ تو اس کی ساری چیزوں کے خلاف تھے، آپ پھر کاغذات نامزدگی بھی اپنے جمع کرا رہے ہیں. اور اگر اپوزیشن نے کاغذات نامزدگی جمع نہ کروائے اور سینٹ کا الیکشن بھی جلدی ہو گیا، مثلا الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی بھی وجہ سے سینٹ کا الیکشن جلدی کرانے کا کہہ دیتا ہے، جنوری کے آخر میں اناؤنس کیا ہوا ہے نا کہ جی اس طریقے سے جنوری کے آخر میں اگر 31 جنوری تک مستعفی نہ ہوئے پرائم منسٹر، یہ اپوزیشن نے کہا ہے نا، پی ڈی ایم نے کہا ہے، تو 1 فروری کو ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. اس دوران اگر سینٹ کے الیکشن کا شیڈیول آ جاتا ہے اور سینٹ کا الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ لانگ مارچ جس کا اناؤنسمنٹ کرنا تھا 1 فروری کو، اس کا اناؤنسمنٹ پی ڈی ایم کو، یہ بڑی دلچسپ سی صورتحال ہے کہ اس کا اناؤنسمنٹ پہلے کرنا پڑے گا. ادھر سے انتخابات اناؤنس ہو گئے، ادھر سے پہلے کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر لانگ مارچ سے بات نہیں بنتی اور دال نہیں گلتی اور اس طریقے سے کام نہیں ہوتا اور اس طریقے سے حکومت نہیں جاتی، تو پھر استعفوں والا آپشن بھی ڈیفینیٹلی وہ بھی کرنا پڑے گا، وہ بھی آپشن اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا سندھ حکومت کو بھی، حکومت سندھ کو، یعنی سندھ اسمبلی کو بھی ڈیزالو. یہ ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، ابھی تک نواز شریف صاحب بھی یہ نہیں چاہ رہے کہ سندھ حکومت، سندھ اسمبلی تحلیل کر دی جائے. اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں، میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں بھی بتاؤں گا، کیونکہ وہ ہے نا پی ڈی ایم کے پاس، یوں سمجھ لیں پی ڈی ایم کی ایک جماعت کے پاس وہ حکومت ہے وہاں سندھ کی نا، اور اگر وہ تحلیل ہو جاتی ہے تو پھر اس خلا کو کوئی اور پر کرے گا نا. ابھی تک میاں صاحب بھی یہ نہیں چاہ رہے کہ وہ اسمبلی جو ہے نا اس طرح سے تحلیل ہو. یہ بڑی کام کی باتیں ہیں اور یہ بڑی ٹرکی باتیں ہیں. اب اگر اس طریقے سے اگر شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے تو آپ یاد رکھیے گا کہ لانگ مارچ ان کو جلدی کرنا پڑے گا، اور اگر یہ لانگ مارچ جلدی نہیں کرتے اور شیڈیول اناؤنس ہو جاتا ہے اور اس دوران الیکشن ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں گڑبڑ ہو جائیں گی. یہ بہت ہی کرٹیکل صورتحال اختیار کر رہی ہے، صورتحال ایک بہت ہی یوں سمجھ لیں تنگ اور بند گلی میں جا رہے ہیں. یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ بہت ہی پوزیشن بڑی کرٹیکل ہو رہی ہے. اب یہ ہوتا کیا ہے، یہ اگلے 2 ہفتے میں بالکل تقریباً صورتحال کلیئر ہو جائے گی کہ ابھی کیا ہونے لگا ہے. کیا الیکشن پہلے ہوگا قبل از وقت؟ اگر ہوگا تو وہ کس طریقے سے، اور شو آف ہینڈ ہو یا اوپن بیلٹ ہو، اپوزیشن کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا. اور اپوزیشن کہہ چکی ہے کہ ایسا کوئی آرڈیننس کے ذریعے کرنے کی کوشش کی گئی تو مزاحمت کی جائے گی. اسمبلیوں کے اندر بھی مزاحمت ہوگی اور اسمبلیوں کے باہر بھی مزاحمت ہوگی. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.